بچے کے کان میں اذان دینا نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں. گٹی دینا ثابت ہے، اذان دینا نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے. لیکن امت کے اندر یہ ایسا عمل چلتا آ رہا ہے ہر دور میں، بلکہ بعض نے تو بعض ادوار میں اس پر اجماع بھی ذکر کیا. تو اس لیے اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے. البتہ حضور سے یہ ثابت نہیں. ایک اچھا کام ہے، نیکی کا کام ہے، دین سمجھ کے نہیں کیا جائے گا کیونکہ نبی علیہ السلام اور آپ کے صاحب سے ثابت نہیں ہے. البتہ اگر کوئی بندہ اس کو کلمہ سنا دے بچے کے کان میں، قرآن مجید کی تلاوت اس کے پاس لگا دے یا اس کو اذان سنا دے تو اس کے اندر حرج کوئی نہیں. جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کام ہر دور میں ہوتا آ رہا ہو اسے بدعت نہیں کہہ سکتے. اگر ان کی اس بات کو اہل حدیث تسلیم کر لیں کہ جو کام ہر دور میں ہوتا آ رہا ہو اسے بدعت نہیں کہا جا سکتا ہے، تو اس اعتبار سے تو اہل حدیثوں کے نزدیک میلاد منانا بھی جائز ہو جائے گا. اس لیے کیونکہ میلاد بھی ہر دور میں ہوتا آیا ہے، جیسا کہ امام ابن جوزی نے اس بات کو لکھا ہے. دوسرا جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ اذان دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن اس کو دین سمجھ کر نہ دیا جائے. جب وہ ہے ہی اذان، جب ہے ہی اللہ کا ذکر، جب ہے ہی رسول اللہ کا ذکر، جب وہ ہے ہی کلمات طیبات، تو اگر وہ دین نہیں ہے تو پھر تمہارے نزدیک دین کہتے کسے ہیں؟ اسلام کا بہترین حکم نماز ہے، اور اس بہترین حکم کو پورا کرنے کے لیے اس کی طرف بلانے والی چیز اذان ہے، اور اسی اذان کو یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کو کان میں پڑا جائے تو یہ دین نہیں ہوتا ہے. عجیب انہوں نے دین کا فلسفہ بنا رکھا ہے کہ نیک کام بھی اگر کر رہے ہیں تو اگرچہ وہ اللہ کا ذکر ہو، اگرچہ وہ رسول اللہ کا ذکر ہو، لیکن وہ ان کے نزدیک دین اس وقت تک نہیں ہوتا ہے جب تک کہ ان کے علماء مہر نہ لگا دیں کہ یہ دین ہے اور یہ دین نہیں ہے. تیسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ترمذی شریف میں بھی حدیث ہے، ابو داؤد میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسن کے کان میں اذان دی. اور ترمذی میں البانی جو ان کے شیخ ہیں انہوں نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، لہٰذا حضور سے یہ عمل ثابت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ بچے جب پیدا ہوتے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز انہیں اٹھاتے اور ان کے کان میں اذان دیا کرتے. تو یہ حضور سے بھی ثابت ہے اور بزرگان دین سے بھی ثابت ہے. اس عمل کو بدعت کہنا یا پھر بے دینی کہنا، یہ خود بے دینی اور بدعت والی بات ہے.